بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان و ہندوستان کی آزادی سے پہلے بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ عملی طور پر انگریز ہی ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ انہوں نے مغل حکمرانوں کی نااہلی سے فائدہ اٹھا کر سونے کی اس چڑیا یعنی بر صغیر کو انگلستان کے ماتحت لایا۔ ہر شاہ و گدا اور خان و نواب انگریزوں سے تھر تھر کانپتا تھا، لیکن بنگال کا نواب حاکم علی وردی خان ان سب نوابوں سے مختلف تھا۔ وردی خان نے حالات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے انگریزوں کے حوصلہ شکنی کے لیے اپنے ہم وطن تاجروں کی امداد کرنا شروع کی۔ انہوں نے ان یورپی لوگوں کی سخت نگرانی بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز مقامی لوگوں کے ذریعے وردی خان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ اس دوران 1756 عیسوی کو حاکم علی وردی خان کا انتقال ہوا تو اس کا نواسہ سراج الدولہ نے اقتدار سنبھال لی۔ مرنے سے پہلے نانا جان نے اپنے نواسے سراج الدولہ کو کچھ وصیتیں کی۔ نانا جان نے کہا کہ مغربی اقوام کو ہندوستان میں جو قوت حاصل ہوئی ہے اس کو پیش نظر رکھا کرو۔ اگر آج میرا وقت پورا نہ ہو چکا ہوتا تو اس اندیشے کو بھی میں ختم کر دیتا۔ اب اس کی تکمیل تیرے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کی قوت کو توڑ دینا، ان کو سپاہی رکھنے اور قلعہ تعمیر کرنے کی اجازت نہ دینا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر بنگال تمہارا نہیں رہے گا۔ دوستو، سراج الدولہ تخت نشین ہوا تو ہر طرف سے آستین کے سانپ نمودار ہوئے۔ نواب سراج الدولہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سب سازشیں انگریزوں ہی کی ہے۔ اس لیے جب انگریزوں نے فورٹ ولیم کے نام سے کلکتہ میں قلعہ بنایا اور اس کو مضبوط کرنا شروع کیا تو نواب صاحب نے انگریزوں کو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ ہم نے تمہیں ایک تاجر سمجھ کر خوش آمدید کہا تھا، یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ تم یہاں آ کر قلعے اور مورچے بنانے لگو، لہٰذا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سب کو فوراً توڑ دیے جائیں۔ لیکن انگریز کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں سے چھین لیا، لیکن بدقسمتی سے یہ کامیابی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ جب سراج الدولہ کی فتح کی خبر مدراس پہنچی تو انگریز ایئر فورس چیف والٹن نے دان پیستے ہوئے کہا کہ سراج الدولہ، میں تمہارے ملک میں جنگ کی وہ آگ لگا دوں گا کہ گنگا کا پانی بھی اسے بجھا نہیں سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے نواب صاحب کی فوج کے سپہ سالار میر جعفر سے خفیہ معاہدہ کر کے اس کے ایمان خرید لی۔ معاہدے کی اہم شقیں یہ تھی: نمبر 1، فتح کے بعد میر جعفر بنگال کی مسندی حکومت سنبھالے گا۔ نمبر 2، اس حکومت کے بدلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام مراعات پکی کرے گا۔ نمبر 3، انگریزوں کے ساتھ دفاعی اور جنگی معاہدہ کرے گا۔ نمبر 4، کلکتہ کے چند مخصوص علاقے انگریزوں کے حوالے کرے گا۔ نمبر 5، کمپنی کو 10 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ادا کی جائے گی۔ ناظرین، ایک طرف یہ معاہدہ ہو رہا تھا، دوسری طرف نواب سراج الدولہ دفاعی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کو یقین تھا کہ جنگ کے دن میر جعفر اپنی فوج لے کر میدان میں آئے گا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ میر جعفر اپنی ایمان چند پیسوں کے بدلے میں بیچ چکا ہے، فوج کا جرنیل کٹ پتلی بن چکا ہے۔ چنانچہ 23 جون 1757 سورج
نئے حادثات لے کر طلوع ہوا۔ عین وقت پر میر جعفر نے اپنے فوجی میدان میں نکلنے سے روک دیا۔ دوسری طرف تیز بارش ہوئی جس نے نواب سراج الدولہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ دیکھتی ہی دیکھتی نواب صاحب کو ظاہری شکست ہوئی۔ نواب صاحب مرشد آباد سے ہوتے ہوئے پٹنہ جا پہنچا اور بالآخر میر جعفر ہی کے بیٹے میرن نے نواب صاحب کو گرفتار کر لیا۔ 29 جون 1757 کو انگریزوں کا بہت بڑا دشمن نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی شہادت نواب سراج الدولہ کی، لیکن غدار ملت غدار دین میر جعفر کو بھی سکون نہ ملا۔ کچھ ہی عرصہ بعد انگریزوں کا میر جعفر سے اعتماد اٹھ گیا اور انگریزوں نے میر جعفر کی جگہ میر جعفر کے داماد میر قاسم کو بنگال کا تخت دے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نواب سراج الدولہ اور ایمان فروش غدار وطن غدار دین میر جعفر کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔